السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آج ہم جو ہے کچھ مختصر بات رکھتے ہیں یوم عاشورہ کے دن کے بارے میں اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں انشاءاللہ۔ یوم عاشورہ کے دن جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے تھے۔ یوم عاشورہ کے دن جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول جو ہوئی اسی دن ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگائی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات دلائی گئی تھی۔ یہاں پہ یہ دن جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے تھے، لیکن یہ کرامت اہل بیت ہے، یعنی کہ اس دن جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے تھے لیکن یہ کیا ہے؟ کرامت اہل بیت ہے۔ اور یوم عاشورہ کو جو شہرت ملی تھی امام حسین علیہ السلام سے ملی تھی، یعنی کہ یوم عاشورہ کو جو شہرت ملی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ملی تھی۔ اب دیکھیں، ہم اگر سے چھوٹے بچے کو اگر ہم پوچھیں، یعنی کہ کوشچن کریں کہ یوم عاشورہ کے دن کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا فرمائے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی۔ اگر ہم گھر میں بھی اگر ڈسکس کریں تو وہی بات نکلتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ کو جو شہرت ملی ہے وہ کس سے ملی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ملی ہے۔ اب دیکھیں، جسم کی پاکی کے لیے ہمیں جو ہے پانی کی نسبت لینی پڑتی ہے، اسی طرح سے قلب کی پاکی کے لیے ہمیں جو ہے اہل بیت کی نسبت ضروری ہے۔ تو اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جو ہے باہر تشریف لائے، آپ نے جو ہے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف تشریف لائے، تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر کچھ دیر بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں بھی جو ہے اپنے چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے ابا جان کے پاس آئی، تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے چادر مبارک میں لے لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے کچھ دیر بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر کے طرف تشریف لائے، تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک میں آپ کو بھی لے لیا۔ پھر جب چاروں چادر مبارک میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچال دے یا دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے پاکی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اور اللہ کا کلام بھی پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مطلب کہ اپنے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دو، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی چاہت ہے تو یہ تو پوری ہو کے ہی رہے گی، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو پاک بنایا اور اللہ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، یعنی کہ اہل بیت کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں، چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ جب اہل بیت پیدا ہوتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی وقت نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن بھی پڑھتی ہے۔ دیکھیں، یہ پاک ہے، اللہ نے انہیں پاک کیا ہے۔ جو عام لوگ کے حساب سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر عام لوگ اگر سے ایک کسی بچے کو جنم دیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ پاک نہیں ہوتے ہیں، انہیں جو 40 دن کے بعد جو ہے نماز پڑھنا پڑتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ پر یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے۔
اب حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن بھی کی بھی تلاوت کرتی ہے. یعنی کہ دیکھیں یہ جو ہے عام انسان کی طرح نہیں ہے، یہ جو عام لوگ کے حساب سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے اور اللہ نے پاک کیا ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچل دے، یعنی کہ دور کر دے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اہل بیت کو وہ پاک کر دیا ہے، یعنی کہ اہل بیت پاک ہے. اہل بیت کون کون ہے؟ اہل بیت جو ہے، اہل بیت کون ہے؟ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. یہ کیا ہے؟ 4 لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ، حدیث سے کیا پتا چلا کہ یہ اہل بیت ہے. تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، انہیں پاک رکھا ہے، یعنی کہ اللہ نے پاک کیا ہے. اب اہل بیت جو ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبرو ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ داری محبت سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ اپنے امت سے کہہ دو میں نے جو کام، یعنی کہ آپ نے کیا کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دین لا کر دیا، اللہ کی پہچان ہمیں بتایا، اللہ کا دین لے کر آ کر بتایا، اپنی پہچان ہمیں اپنی حقیقت بتایا، مقصد حیات بتایا. انسان وہ ہے جو پتھر جھاڑ مطلب ہر کسی کو معبود بنا لیا تھا، پر اللہ کے نبی یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ محبت، یہ معبود نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی حاجت ہے، اللہ ہمارے پالنے والا ہے، اللہ ہے. جینے کا سلیقہ بتایا. اب دیکھیں جب کچھ زمانے پہلے جو ہے بچیوں کو منوس کہا جاتا تھا اور بچیوں کو جو ہے زندہ دفن کیا جاتا تھا، پر ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان بتائی، خبر کی، آخرت کی اور دنیا کی. اللہ نے بتایا کہ اس کا اجر میں نہیں مانگتا، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتے، یہ اجر تو اللہ کے پاس ہے. اجر تو نہیں ہوگا مگر حکم ہے. کیا حکم ہے؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو. جو میں نے کیا اس کا اجر نہیں چاہیے، یعنی کہ جو میں نے کیا اس کا صلہ کا حکم یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو حکم دے رہے امت سے کہو. یہ چوائس نہیں ہے، یعنی کہ یہ چوائس نہیں ہے، یہ نفیل نہیں ہے، کرے تو چلتا نہیں کرے تو چلتا یہ نہیں ہے. مطلب کہ ہم دیکھو کچھ کام اگر کرے تو بھی چلتا ہے، نہیں کرے تو ہم سمجھتے نا کہ تو اسی طرح میں قرآن میں کیا بتایا جا رہا ہے. قرآن میں جو اللہ حکم دے رہے اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اللہ کے خاطر ہمیں کرنا ہے، اور اہل بیت سے محبت جو ہمیں کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کرنا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس لیے کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے، اور اللہ سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور اہل بیت سے محبت اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہمیں کرنا ہے. اور اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی اہل بیت سے محبت کرے گا. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اور پورے صحابہ سے فرماتے ہیں، میں نے کہ جتنے بھی صحابہ تھے ان لوگوں کے سامنے یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی، وہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہو گئے، یعنی کہ جنت میں ہو گئے. اب جنت میں کون جائے گا؟ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی جائے گا نا، ایمان والا ہی داخل ہوگا. ہم دیکھیں ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں. اگر نہیں تو توبہ کر لے اور زندگی میں جو ہے اہل بیت جیسی زندگی گزارے، ویسا گزارنا ہے. قیامت میں حشر میں ایمان والے جائیں گے
تو اہل بیت سے محبت کرنا ہمیں جو ہے واجب ہے. تو قرآن میں بھی جو حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، تو ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر سے ہمیں جو ہے جسم کو پاک کرنا ہے تو ہمیں پانی کی نسبت لینا ضروری ہے، اسی طرح سے اگر ہمیں جو ہے دل کو پاک کرنا ہے تو ہمیں اہل بیت کی نسبت ضروری ہے. تو اور یہاں پہ کیا دیکھا ہم نے کیا دیکھا کہ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے. اب محبت اہل بیت در حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت محبت خدا ہے. تو ہمیں جو ہے محبت اہل بیت سے اس لیے کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کریں گے تو در حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ محبت خدا، یعنی کہ ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں. اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں سمجھو تو ہم کیا حقیقت میں کیا کس سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو در حقیقت ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ خدا سے محبت کریں. ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یعنی کہ دل مکمل ہو گیا، یعنی کہ کچھ مہینے بعد آپ جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ دل مکمل ہو گیا. آیت اسی موقع پر جو ہے نازل ہوئی. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام ہے یعنی کہ قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت. یعنی کہ یہ دونوں کسی سے الگ نہیں ہوں گے، یعنی کہ جدا نہیں ہوگے، یہ جدا نہیں ہوگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے حتیٰ کہ یہ جو ہے ہمیں حج کوثر پر مجھ سے ملے گی. یعنی کہ ہمیں یہ دو الگ نہیں ہوں گے، یہ دو چیزیں ہمیں تھام کے رہنا ہے. یعنی کہ ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے. مطلب یہ قرآن بھی پریکٹیکل ہے، مگر جو پریکٹیکل ہمیں دکھائی جائے گا اہل بیت کے ذریعے دکھائی جائے گا. یعنی کہ یہ جو عمل ہے اس کا عمل دیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے ذریعے دیکھنا ہے. یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنا ہے. اور اب اس پر عمل کیسا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز بتا دی، یعنی کہ اب صحابہ جو ہے رہیں گے، یعنی کچھ دن کے بعد میں پردہ فرما دیں گے. اب ہم نہیں دیکھ سکتے نا کہ صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ. تو ایسی نسل جو ہے قیامت تک رہے گی. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اہل بیت سے ہوگے. تو قیامت تک نسل چلے گی، قیامت تک اہل بیت آئیں گے. یعنی کہ اہل بیت کون ہوں گے؟ جو قرآن پر عمل کریں گے. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی نسبت، جو اہل بیت اور قرآن دونوں الگ نہیں ہوتے. تو جو اہل بیت کون ہے؟ جو قرآن پر عمل کریں گا. تو ہمیں بھی جو ہے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے مطلب نسبت رکھنی چاہیے. جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 152 سے 155 تک ہم دیکھتے ہیں. اے مسلمانوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات مانو، میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مطلب کہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے. دیکھیں اہل بیت جو ہے ہمیشہ دیدار حق میں رہتے تھے. یعنی کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ لا اللہ کہنا ذکر نہیں کہتے، اللہ سے متوجہ ہونا ذکر کہتے. تو حسین علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے متوجہ تھے، آپ دیدار حق میں تھے، یعنی کہ ذکر میں تھے. آپ نماز پڑھے، آپ کربلا میں، اور آپ نے صبر رکھا. آپ کو یقین تھا اللہ مالک ہے، سر نیزے پہ تھا، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، یعنی کہ صبر رکھے، نماز سے مدد لیا کرو. مطلب کہ نماز میں مطلب اللہ تعالیٰ سے مدد، بے شک اللہ صبر کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے آپ جو دیدار حق میں تھے، ذکر میں تھے، آپ نماز پڑھے، آپ کربلا میں، اور صبر رکھے. آپ کو یقین تھا اللہ مالک ہے، اللہ یعنی کہ آپ دیکھیں جو اہل بیت کیسے تھے. دیکھیے ہمارے لیے
تو یہ جو ہے ذکر حق میں تھے، یعنی کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ بولنے کو ذکر نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے متوجہ نا، آپ دیکھیں متوجہ تھے۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارا جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تم اس بات کو نہیں جانتے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں جو ہے مردہ نہیں کہنا ہے، ہمیں انہیں جو ہے زندہ کہنا ہے۔ کہ حسین علیہ السلام زندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ اسے مردہ نہ کہو۔ آپ جو ہے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، اہل بیت زندہ ہے، اور یقیناً ہم اس کسی خبر خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اگر کوئی چیز بھی اپنے پر ٹوٹ پڑتی ہے، یعنی کہ پریشانی آتی ہے، تو وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا کیا کربلا میں؟ آپ جو ہے کسی چیز کی بھی فکر نہیں کیا، کسی بھی چیز، سر نیزے پہ، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ اللہ سے دیدار حق، یعنی کہ اللہ سے متوجہ تھے۔ آپ کو کچھ بھی نہ تھا، آپ کو نہ مال کی فکر تھی، آپ کو نہ کوئی چیز کی فکر تھی، ایسے ادبے تھے آپ کی۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے آج جو ہم اسلام دیکھ رہے ہیں، آج جو ہمارے پاس دین جو ہمیں ملا ہے وہ آپ کے صدقہ سے ملا، یعنی کہ یہ صدقہ اہل بیت ہے جو ہمیں دین آسانی سے مل رہا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ صدقہ اہل بیت ہے جو ہمیں دین آسانی سے ملا، یعنی کہ اسے ہمیں کچھ نصیحت لینا ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے کربلا میں کیسا آپ شہید ہوئے، اور اہل بیت جو ہے ہمیں بخشوا دیں گے حشر کے میدان میں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے زہر دے کر مارا گیا، تو اور آپ کو پتا تھا مجھ کو مارنے والا کون ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو اپنے بھائی سے کہ آپ کو زہر دیا، آپ کو کون زہر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا، میں قیامت کے دن اسے بخشوا دوں گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ کر میں اسے بخشوا دوں گا، یعنی کہ اہل بیت اپنے دشمنوں کو بخشوا دیں گے۔ ہم دیکھیں ہم بھی جو ان کو راضی کر رہے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں جو ہے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تم پر جو ہے اہل بیت کی محبت جو ہے واجب ہے۔ ہمارے دل کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اہل بیت سے نسبت لینا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد کو جو ہے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ اپنے نبی کی الفت و محبت، اہل بیت اطہار کی الفت و محبت، قرآن کریم کی قرات، یعنی کہ 3 چیزیں ہم پر جو ہے ہمیں جو اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ اب اپنی نبی کی محبت کیسے ڈالیں گے؟ ہم جو ہے نعت پڑھنا، خود پڑھنا، خود عمل کرنا، مطلب کہ ہم ذکر کرنا، جہاں پہ نبی کی ذکر ہو رہے وہاں پہ ہم اپنے اولاد کو لے کر جانا۔ تو ہم جب یہ کریں گے تو ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی۔ تو جو ہے ہمیں اپنی نبی کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے، اپنے بچوں کے دل میں ڈالنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے ان کے دل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہم پر جو ہے واجب ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہم جنت میں بھی جائیں گے، اور ہم جو ہے ہمارا قلب بھی پاک ہوگا، ہم جو ہے عشر کے دن بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم جب اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہم جم کوثر پہ بھی